حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد و ثنا اور صلات کے بعد قابل احترام بھائیوں، کل ہم بات کر رہے تھے کہ صحب ایمان بندے میں کون سی علامات پائی جاتی ہیں، یا ایمان والا بندہ کن علامات سے پہچانا جاتا ہے کہ واقعی ہی پکا اور سچا مومن ہے. اللہ رب العزت نے اپنی کتاب مقدس میں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ مومنوں کی سب سے بڑی پہلی خوبی یہ ہے، ایمان لانا ہی ان کی خوبی ہے. صاحب ایمان ہونا ہی یہ بہت بڑی علامت ہے. اور ایمان نام ہے اقرار باللسان کا، تصدیق بالقلب کا، عمل بالجوارح کا. یعنی صاحب ایمان بندہ وہ ہوتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد جس چیز کا زبان نے اقرار کیا ہے، دل نے تصدیق کی ہے، اس کے اعضاء وہ کام کرنے لگ جائیں تو یہ اس کے مومن ہونے کی خوبی ہے. کہ مثلا کہتا ہے کہ اللہ کو مانتا ہوں اور اس کے رسول کو، تو پھر یہ ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کو مانے. قد افلح المؤمنون، ایسا مومن کامیاب ہے. تو پہلی علامت مومن کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایمان کامل والا ہوتا ہے. اور دوسری علامت الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جب وہ نماز پڑھتے ہیں انتہائی خشوع اور خضوع والی ہوتی ہیں. جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں ان کی نمازوں میں اور عامی بندے کی نماز میں فرق ہوتا ہے. ایمان وہ چیز ہوتی ہے جو دل میں گھر کر جائے اور اللہ کا قرب نصیب ہو جائے. صحابہ اکرام فویل للمصلین، یہ اللہ نے نمازیوں کو کہا ہے نا، فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے. بے نماز تو الگ رہے، یہاں قرآن نے نمازیوں کو کہا ہے کہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم فی صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. یعنی جیسے پڑھنی ہے ویسے نہیں پڑھتے، خشوع سے نہیں پڑھتے، خضوع سے نہیں پڑھتے. عباد بن بشر کے بارے میں آتا ہے نا، ابو داؤد میں لکھا ہے، یہ بھی لوگ نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھ رہے تھے تو رات کو پہرے پہ تھے. میں تو اشارہ کر رہا ہوں، غالباً حضرت عمار ان کے ساتھ، دشمنوں نے تیر مارا، 1 2 3 تیر لگے تو ہوا کیا، وہ گرم گرم خون جب حضرت عمار کو ٹچ کیا تو ان کو جاگ آ گئی. کہنے لگے اللہ کے بندے، پہلے تیر پہ تو نے میں نے اٹھا دینا تھا. کہنے لگا بھائی بات یہ ہے کہ میں نفل نماز پڑھ رہا تھا اور سورۃ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، وہ لذت اور چاشنی جو مجھے محسوس ہو رہی تھی نا، چھوڑنے کو دل نہیں چاہا. یہ وہ لوگ تھے جو خشوع سے پڑھتے تھے. ہم تو جو نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا نا کہ سب سے پہلے جو چیز اٹھا لی جائے گی وہ خشوع ہوگا، اور ہماری نمازوں سے خشوع اٹھا لیا گیا. عبداللہ غزنوی اور غزنوی خاندان کے جتنے لوگ تھے وہ نمازیں بڑی مزے کی پڑھتے تھے، بڑے خشوع سے پڑھتے تھے. اور عبداللہ غزنوی تو ایک نام ہے بہت بڑا، وہ فارسی بولتے تھے. نماز پڑھا رہے ہیں تو بارش ہو رہی ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں کا اللہ کے ساتھ تعلق کتنا ہوتا تھا. یعنی وہ اللہ کی محبت میں ڈوب کے نماز پڑھتے تھے، یوں کہہ لیں کہ وہ دل سے نماز پڑھتے تھے. تو بارش ہونے لگی، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، جب انہوں نے سلام پھیرا تو سلام پھیرنے کے بعد پتہ کیا کہنے لگے، سارے لوگ بھیگ گئے. کہنے لگے بارش شد عبداللہ را خبر نہ شد. کہتے بارش ہوگی اور عبداللہ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ بارش بھی ہوئی ہے. سلام پھیرنے کے بعد پتہ چلا کہ بارش ہو گئی ہے. اتنے خشوع سے وہ لوگ نماز پڑھتے تھے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مومن بندے کی پہلی نشانی ایمان لانا ہے، اور دوسری نشانی ایمان نماز کو پڑھنا ہے خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ. اور تیسری نشانی والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لغویات سے دور رہتے ہیں. اب لغو کا جو ترجمہ ہے، جھوٹ بھی لغو میں شامل ہے، غیبت بھی لغو میں شامل ہے، چغلی بھی لغو میں شامل ہے. یا یوں کہہ لیں کہ آج کل فیس بک ہے، آج کل 2 3 گھنٹے کی کالیں ہیں، یہ سارا لغو میں شامل ہے. اور مومن بندہ لغویات کے قریب نہیں جاتا. اور ایک بندہ گھنٹہ بات کرے گا نا، پتہ نہیں اس میں کتنا جھوٹ ہوگا، کتنی گندگی ہوگی اس کی گفتگو میں. ویسے بھی عرب لوگ کہتے ہیں نا کہ کثرت الکلام کثرت الخطا، جو بندہ زیادہ بولتا ہے نا وہ غلطیاں بھی زیادہ کرتا ہے، جو بندہ مکثر بات کرتا ہے وہ جچی تلی ہوتی ہے. تو کہنے لگے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ لغو کے قریب نہیں جاتے.
ایک بندے کی آنکھ صحیح نہیں ہے، آپ اس کو کہتے ہیں یہ کانا ہے، تو یہ کیا لغو نہیں ہے؟ ایک بندے کا ہاتھ صحیح نہیں ہے، آپ اس کو ٹنڈا کہتے ہیں۔ ایک بندے کی ٹانگ صحیح نہیں ہے، آپ اس کو لولا کہتے ہیں۔ یہ ساری لغویات میں چیزیں شامل ہیں، اور مومن بندہ ایسے کلمات نہیں کہتا۔ اللہ کہتے ہیں والذین ہم عن اللغو معرضون۔ ایک بندے کا قد چھوٹا ہے، آپ اس کو ٹڈا کہہ دیتے ہیں، یا اس کا کوئی اور نام رکھا ہوتا ہے، غلط قسم کے ناموں سے پکارتے ہیں۔ غلط نام لینا بھی گناہ ہے، اور یہ چیزیں بھی غیبت میں بھی شامل ہوتی ہیں اگر اس کی غیر موجودگی میں کی جائیں، اور لغویات میں بھی شامل ہوتی ہیں۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے مومن کی یہ نشانی نہیں ہے۔ مومن کی نشانی کیا ہے؟ والذین ہم عن اللغو معرضون۔ مومن لغویات سے دور رہنے والا ہوتا ہے۔ باقی بات پھر ہوگی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر